چلو بھائی. بالآخر میر جعفر وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا. شاید آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار وہ نعرے اتنے جوش و خروش سے لگ رہے ہیں جو کبھی صرف خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں لگتے تھے یا بلوچستان کے علاقوں میں لگتے تھے. آزاد کشمیر میں نعرہ لگنا کی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے آج سے 4-5 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. بلوچستان سے پوچھا دہشت گرد کون ہے، وہ تمہارے لیے کہے گا تم دہشت گرد ہو. کے سے پوچھا دہشت گرد کون ہے، وہ تمہارے لیے بتاتے ہیں تم دہشت گرد ہو. گلگت بلتستان سے پوچھو، پنجاب سے پوچھو، سندھ سے پوچھو اور آج کشمیر سے پوچھو کہ کون دہشت گرد ہے. تم دہشت گرد ہو. اور انسان یہ کہنا چاہیے ہاں جی، آزاد کشمیر میں نعرے لگ رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور جس کو انتہائی مطلوب ترین قرار دیا ہوا ہے وہ عوام میں کھڑا تقریر کر رہا ہے. جس کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ عوام کے درمیان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. افغانستان کے ساتھ انہوں نے حالات خراب کیے، کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ عمران خان حل کر سکتا ہے. تو سوچیں اس سے کتنی نفرت ہوگی انہیں کہ یار یہ تو سب کچھ اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا، ہمارے اقتدار کا کیا ہوگا، ہمارے جو مزے لگے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور پھر خاص طور پہ یہ جو آیا نہیں لایا گیا ہے اس کے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو عزائم ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی اس نے فوج کے خلاف یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوا دی ہیں وہ بھی آزاد کشمیر میں. اب آپ بتائیں کہ بھارت جب یہ مناظر دکھا رہا ہوگا، لائیو دکھا رہا ہوگا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، یہ سب لائیو چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، بھارت کوریج کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی جہاں جہاں سے بھی کوئی فیڈ آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ اس کو چلا رہے ہوں گے اور وہ دکھائیں گے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کہ تمہارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، خون کے رشتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج دہشت گرد ہے. اب بتاؤ اب بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پاکستانی میڈیا مرد آباد، مرد آباد. پاکستانی میڈیا مرد آباد، مرد آباد. جب برطانیہ میں اور باقی دنیا کے ممالک میں اس طرح کے نعرے لگیں گے اور وہ لوگ جو ہمیشہ بھارتی سفارت خانوں کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے، آج وہ پاکستانی میڈیا مرد آباد کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا وہی کر رہا ہے، وہ اسکرپٹ چلا رہا ہے جو کشمیر میں جو نعرے لگنے لگے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. کیا آپ کا کیا کہنا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ویڈیو آپ کو روز روز ملتے رہیں گے. یہ ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور پاکستان کی بہت حالت ابھی تک خراب ہو چکی ہے. اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بٹن کو سبسکرائب کر لو اور روز روز آپ کو ایسی مشعلہ دار ویڈیو مل جائے گی. جے ہند مترو. پائی جا رہی ہے پاکستان کی میڈیا کی طرف سے وہ بلوچستان کے اندر خوزدار، ضلع خوزدار میں، تحصیل نال کے اندر. میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور ہمیں پتا چلا تھا کہ جناب ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہ کریش ہوا ہے، پاکستان کی آرمی کا ہیلی کاپٹر وہاں پہ کریش ہوا ہے. 6 جوان اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اس کی تصدیق نہیں کی گئی اور کہا گیا ہاں ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے گرا ہے. اور اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں صرف 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور باقیوں کو بچا لیا گیا ہے. عزیزان من، اس واقعے کی تفصیل جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور اس بارے میں اس وقت کوئی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں اس واقعے کی جو کنفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق خوزدار کی تحصیل نال کے اوپر BLA کا اٹیک ہوا، باغیوں کا اٹیک ہوا. باغیوں کے اٹیک کے نتیجے میں خوزدار بریگیڈ سے جو ہے وہ بریگیڈ کی QRF کو بھیجا گیا، لیکن بریگیڈ کی QRF پوری کی پوری تحصیل نال پہنچتے ہی اٹیک ان کے اوپر کر دیا گیا اور وہ باک ڈاؤن ہو گئی. اور پھر انہوں نے ایئر سپورٹ کے لیے ہیلی کاپٹر بلائے اور کمانڈو کمپنی بلائی اور وہ ہیلی کاپٹر جو پہنچے وہاں پہ غالباً MI-17 ہیلی کاپٹر تھا جو وہاں پہ پہنچا تو اس کو سرفیس ٹو ایئر میزائل، سٹرنگر میزائل سے، امریکی ساختہ سٹرنگر میزائل جو کہ 1980 کی دہائیوں سے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے حملہ کر دیا گیا اور
वो हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। विजुअल्स हमारे पास है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती कि विजुअल्स हम आपको दिखा सके, लेकिन ये विजुअल्स इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि हेलीकॉप्टर छुपाने की बात तो की जा रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाकई गिरा है। आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में मौजूद जराए ने हमें इस बात की तस्दीक कर दी है कि हेलीकॉप्टर को BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी के बागियों ने, कलदम तंजीम ने ही एक जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए गिराया है। अजीजान मन, अहम तरीन बात यह है के ऊपर कितने लोग शहीद हुए, कोटली में 9 हुए, इसी तरह से रावलाकोट के फिगर आए थे। तो जो कोटली है वहां पे भी अभी 7 लोगों की जहां शहादत हुई, वहीं पे लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है। चूंकि इनको पता है कि ये लोग मीरपुर और डडियाल से बड़ी तादाद में आगे हैं, पुलिस और रेंजर से मुकाबला करके आगे निकले हैं। तो अब अगर ये कोटली पहुंच गए और कोटली पहुंचने के बाद अगर वो पलंदरी चले गए, तो फिर इनको ये याद रखिएगा, कोटली के आगे जाने से, ये इतना बड़ा मजमा है, इन्हें कोई मुजफ्फराबाद पहुंचने से नहीं रोक सकता। और ये आखिरी मास जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोटली का मेन शहीद चौक है, उसके मनाजर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब मैं आपसे बात करूं तो ये काफिला मीरपुर डिवीजन वाला कोटली पहुंचने के लिए तैयार है, करीब पहुंच चुका है। कोटली में पहले से लोग जमा है, पलंदरी में पहले से जमा है, रावलाकोट आप जानते हैं बाग है, वहां बहुत बड़ा काफिला मौजूद है। और ये जब बाग पहुंचेगा तो वहां से ये सारे काफिले दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब जाएंगे, और कोटली अगर अबूर हो गया तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। जो अच्छी बातें थी जहां पे ये इतना जुल्म सितम और जबर किया गया, वो ये था जब मीरपुर में, डडियाल में, बाकी जगहों के ऊपर लड़ के पुलिस और रेंजर्स के साथ ये कश्मीरी आगे निकल पड़े, तो रास्ते में क्या हुआ। मीरपुर में एक बड़ा बिजनेस है, नफीस बेकरी, पूरी दुनिया में, बरतानिया में उनकी ब्रांचें हैं, आप जानते हैं, वो खुली थी और लोगों को उन्होंने खाना पीना दिया। बाकी तमाम शहर वीरान है, पुलिस छुप चुकी है, दूध बेचने वाले खुले हैं, मेडिकल सेंटर खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, बाकी सब बंद। और जितने भी लोग थे जो रास्ते थे उसमें खवातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने सबीलें लगा रखी थी, रूह अफ़ज़ा पिलाया, शिकंजी पिलाई, दूध पिलाया, खाने दिए, गर्मी या शदीद उनको पानी दिया, जो हो सकता था लोगों ने सबीलें लगा के, खाने खिला के साहिब शानदार इस्तकबाल किया। ये हैं कश्मीरी गैरतमंद, मेहमान नवाज, दलेर। तो ये ऐसे नहीं है कि आप एहतजाज करने के लिए निकलें और आम हमारी खवातीन जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना करें, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो सूरत हाल ये बताती है कि जो हज़ारों का काफिला है वो सिर्फ मीरपुर डिवीजन से निकला है, और अभी जो ऐवानों में लोग बैठे हैं वो देख लें, इनसे मार ये सारा कुछ हुआ हो वो दिखाने को तैयार नहीं है। ये उसी किस्म का कत्ले आम बयान किया जा रहा है जिस तरह का 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंडिया के साथ मिलकर किया था, या इससे पहले ये जो दावे किए गए थे 9 मई को, ये 9 मई वाले और 9 जून वाले एक ही हैं। आइए इनका गठजोड़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, आपको साफ पता चल जाएगा। आप ये देखिए कि हिंदू तजिया कारों से लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गद्दार आदल राजाओं तक, उन तमाम का बयानिया है क्या, ये किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये मुहिम चल कहां से रही है। Loud, populated by hundreds of mainstream news channels, many of them notorious for their jingoism, sensationalism, and their ability to produce hate speech. These are the Pakistani forces, Pak Rangers, and the policemen, and these are Pak Army. I think we have invested so much in POK over the years and created chaos. So now the situation. Acknowledge what General Shukla said. I mean, they are killing their own people non-stop. के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जम्मू के मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। मैं आपको वापस 19 भी थे वो इधर आ गए, लाहौर ने जो है बचाते हुए, माल तो कुर्बान हो गए, सब कुछ छोड़कर इस तरफ आए, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना दिल उनके लिए खोल दिया, अपनी जो रिहाइश गाहें थी, अपने घर जो थे उनके लिए खोल दिए, उनको यहाँ पर आबाद किया गया, उनकी औरतों के सरों पर चादर दी गई, उनको यहाँ की शहरियत आबाओ अजदाद की कब्रें वहाँ पर छोड़ दी, अपनी हवेलियाँ वहाँ पर छोड़ दी, अपने घर वहाँ पर छोड़ दिए और पाकिस्तान आ गए। हमने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। लेकिन आज ये आज़ाद कश्मीर वाले, ये जो एक्शन कमेटी वाले हैं, ये खासतौर पर मैं इस धड़े की बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर का एक आम कश्मीरी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है, क्योंकि उसको पता है
کہ یہ آزادی جو ہے یہ پاکستان کی دی ہوئی ہے, اور آج اگر پاکستان کی فوج بیچ میں سے ہٹ جائے تو یہ جو باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی, ان کے گھروں میں ان کی ماؤں کی کوکھ سے ہندوؤں کے جو فوجی ہیں بغیر ختنے والے, ان کے یہ رنگ برنگے بچے پیدا کرتے رہیں, یہ ان کا حال ہے. پاکستان کی فوج یہاں پر سرحدوں پہ کھڑی ہوتی ہے, پاکستان کی فوج ان کے ایمان کا, ان کے کاروبار کا, ان کی آزادی کا, یہ جو اذانوں کی آزادی ہے, یہ جو سجدوں کی آزادی ہے, ان کا تحفظ کرتی ہے, اس کے لیے جانیں قربان کرتی ہے. پاکستان کیا نہیں کرتا, پاکستان نے کیا نہیں کیا. آپ بات کرتے ہیں منگلا ڈیم کے حوالے سے کہ منگلا ڈیم جو ہے